میں ہوں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، تھوڑی جانی پہچانی شخصیت، بڑا مقبول نہ، تھوڑی بڑی ہر دل عزیز شخصیت، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ غلام حیدر فیضی صاحب، میں آپ کی خدمت عالی وچ خطاب لاجواب واسطے گزارش کرتا اس امید کے نال کہ لاکھ احساس تیرا کشتے حالات رہے، تیرے ہونٹوں پہ شگفتہ سی کوئی بات رہے، اور آج محفل میں جو نغمے جاوید سنا، تیرے جانے کے بعد بھی محفل میں تیری یاد رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، علماء اہل سنت۔ میں بات گھر آپ میں ڈال سکتا موبائل بھی سارے سائلنٹ بھی کرو، موبائل بند سے کرو یا سائلنٹ بھی کرو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العلي العظيم، أو كما قال على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن مات على حب آل محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مات شهيدا، صدقت يا رحمة للعالمين إلى آخره، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت نال با آواز بلند درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ اگر محسوس نہ فرماؤ تجرا خلا ہے تھوڑا جا خلا پورا کرو تو میں اگر تصویر بنا تھوڑی دیر تاکہ آنے والے حضراتوں کو پریشان نہ تھی میں اگر تصویر بناؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذرا ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک سے پڑھو، الصلاۃ، بلند آواز، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله سلموا يا قومنا بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين قیامت تک رہے گا آباد آستانہ حسین کا قیامت تک رہے گا آباد آستانہ حسین کا کبھی بھی جہنم میں نہ جائے گا دیوانہ حسین کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ رحمت للعالمین ہے نانا حسین کا جیڑی کربل ظلم دی رین چھٹی کوئی رین تو ود کینی سر سجدے جڑا چین ملا کوئی چین چین تو ود کینی جیڑی اس کو دلین حسین دکھائی کوئی لین تو ود کینی بھامے مرشد لکھ ہزار ہوئے نا کوئی پیر حسین تو ود کینی قرآن مجید دے کعبے دا در اصل غلاف حسین خرجے آدی مجرم دا کیتا جرم معاف حسین ایسا میں تو قرآن بلے گا نہیں اندی اصل آواز حسین لوگ رسول دا سجدہ آدھنا در اصل نماز حسین حمد و ثنا بعد ذی مختصم و محترم و مکرم و معظم بانی محفل عزت مآب عاشق رسول محترم حاجی محمد نذیر احمد صاحب دامت فیوزہم اور اسٹیج دے ہوتے تمہارے سامنے علماء کرام جلوہ گر اور گرا حضرات وسنا خان مصطفیٰ تشریف فرمائے اللہ
اج آپ سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے. توجہ فرمائے سو آپ جرا گھروں ٹل کے آئے ہیں اسا دو نیکیاں کمائے جڑے ویلے تسا گھروں ٹرے وے رب العالمین نے حکم فرمایا فرشتوں کو بندی جاؤ بندی کھولو اے بندہ میرے مصطفیٰ دے گھرانے دے ذکر دی غرض نال تر کے ویدا پہ اے جویں قدم چیندا ویندے رکھیندا ویندے ایندے ہر قدم دے اوتے بے شمار نیکیاں لکھنے لگے. کوئی 100 قدم چل کے آئے کوئی 50 قدم چل کے آئے اے چہرے میرے سامنے ہیں. کوئی ترک شریف چو آئے بیٹھے کوئی عیسیٰ خیل چو آئے بیٹھے کوئی نال لے گراہ چو آئے بیٹھے. مقصد ہے بے ذکر امام علی مقام سونے نبی دا فرمان سن دے پیدا کرنے والے رب دا سونا قرآن سن. تو ایک نیکی مکمل کر کی دیئے جب تسا پنڈالے جا گئے ہو محفل دے اندر بہ گئے ہو تو او ایک نیکی باقی راندھی پئیے. اون فرشتہ تہاڈے نال بندی جا کے تے او منتظر ہے انتظار دے اندر ہے جو سونے نبی دا غلام زبان نال کچھ بولے تے اسا لکھو. او تو سب بولنا کیا ہے تو یہ بجا کرے سبحان اللہ. اگر اچھی آکو رکشک کے آکو سبحان اللہ. اے سبحان اللہ دا ورد جاری رکھسو. بندہ ذکر مصطفیٰ کرے خدا خوشتی تو سبحان اللہ ڈھیلی ہوگی. رچکے آگو بندہ ذکر مصطفیٰ کرے خدا خوش دے. اگر بندہ ذکر اہل بیت کرے تو مدینے علی محمد مصطفیٰ خوش دے. آپ سانو ہاں پوج راضی کرنے ذکر دے نال خدا دی ذات کو راضی کرنے تے انشاءاللہ ذکر دے نال میلاد علی محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے. تے جیڑے بندے ہوتے خدا دی ذات دی راضی تھی پوے تے مصطفیٰ دی ذات دی راضی تھی پوے یقیناً ان دی دنیا ہی بن گئی ہے تے آخرت ہی بن گئی ہے. بلا توحید میں گفتگو شروع کرے نا پیا توجہ فرمائے سو. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ایک آیا کریمہ دا مختصر تلاوت کرن دا سر فاصل کیتے. اللہ نے یہ آیت کریمہ دے اندر اپنے سونے نبی دے گھرانے دا تذکرہ فرمایا. یہ آیت کا شان نزول ہے سرکار مکہ المکرمہ دے وچوں ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے آیا. میں کہہ ابتدا کو شروع کیا کر رہا توجہ فرمائے سو. مکہ المکرمہ تو لے کے مدینہ المنورہ تشریف لے آیا. سرکار دے کچھ مالی حالات کمزور ہیں. سرکار دے چند صحابہ نے آپس دے اندر صلاح کی تھی مشورہ کیتا جو اللہ صاحب کو مال دیتے اللہ سونا دیتے اللہ چاندی دیتی ہے اللہ مال نال صاحب کو غنی کیتے اسا مال جا کے سرکار دی خدمت شریف دے اندر بن کے حاضر کرنے ہیں. ای غرض و غایت نال جو اونسا کو
کلمہ پڑھائے اونسا کو اسلام سکھائے تے اللہ دا قرآن پڑھائے. توجہ فرمیسو. او مال جا کے سرکار دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے. سرکار کے کول ہیں عرض کی نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ ساکو مال نہ باجے اسا فدیہ دینا چاہنے آئے اسا مال دینا چاہنے آئے تاکہ ان کی اجرت تواڈے کول آ ونجے معاوضہ تواڈے کول آ ونجے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاماں دی عرضی سن کے جواب نہیں دیتا. سرکار خاموش ہو گئے. ایک گل دی سمجھ نہیں پئی اب تو آپ یہ بات سمجھ نہیں پئی. اچھا ماج اگر تو میری گال دی سمجھ آندی پئی تو جی بسم اللہ. اگر تو میری گال دی سمجھ نہیں آندی پئی تو خوش نہ تھی واہے میں کوئی تو سمجھ نہیں آندی پئی. اچھی آنکھوں ذرا ہاتھ بلند کر کے اللہ تو کو سلامت رکھے. سرکار نے جواب ارشاد نہیں فرمایا, خاموش رہے. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی مولا, فرمایا بندو میرے پاک محبوب علیہ السلام کی خدمت اقدس دے اندر میں بے نیاز مالک دا سلامی سنوا تے میں رب دا قرآن سنوا. توجہ ہے. سیدنا حضرت جبرائیل امین مالک الملک دا پاک پیغام گھن کے آئے, اللہ دا قرآن گھن کے آئے. پاک نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس دے اندر سلام دینے, سلام دو بعد اللہ دے قرآن دی تلاوت سنوے نے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او مالک الملک پر میں دے قل کیا گو. رب العالمین نے فرمایا علیہ اجر 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 الا المودۃ الا المودۃ الا سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا محبوب انہاں کو حکم فرما جو میں کلمہ دا بدلہ نم گھندا, میں اسلام دا بدلہ نم گھندا, میں رمضان دا بدلہ نم گھندا, میں کلمہ دا بدلہ نم گھندا, اسلام دا بدلہ نم گھندا, میں رمضان سکھائے رمضان دا بدلہ نم گھندا, میں حج سکھائے میں حج دا بدلہ نم گھندا, میں مال دی زکات نہ صحیح میں مال دی زکات دا بدلہ نم گھندا, میں اجرت نہیں گھندا, میں معاوضہ نہیں گھندا, میں کوئی مطالبہ نہیں کرے گا. انہاں ہاتھ بد کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسا سونے ان غرض نال اے ہیں مال دے سو, اسا اے پیسے دے سو, اسا سونے دے سو, اسا چاندی دے سو, ان غرض نال خدائی راضی تھی وگے, کلمہ علی محمد مصطفیٰ راضی تھی وگے.
جبلاؤ تیرے میرے باپ سید المرسلین نے فرمایا اگر تو سب میں کو راضی کرنا چاہنے میں او میں تو اگو ایک مشورہ دینا ہو تو سب راضی کرنا چاہنے میں تو اگو مشورہ دینا اللہ دے نبی نے فرمایا تو اگو میں مشورہ دینا او میں تو اگو مشورہ دینا سنو سنو نبی دے غلامو شمع رسالہ دے پروانے ہو عیسیٰ خیل دے رہن والے غیور سنیو ضلع میاں والی دے رہن والے نبی دے غلامو توارے میرے نبی نے فرمایا اگر راضی کریں دے وے خدا کو راضی کریں دے وے میں محمد مصطفیٰ کو الا المودت فی القربہ میرے قریب نال پیار کرو میری آل نال محبت کرو خدا راضی میں محمد مصطفیٰ راضی جوجہ کو سبحان اللہ صحابہ کی بات ہے یا رسول اللہ ساگو کیڑا بنتا ہے تمہارے قریبی کون ہے تمہارے میرے پاک نبی نے فرمایا صدیق اکبر میرا قریبی ہے عمر فاروق میرا قریبی ہے عثمان غنی میرا قریبی ہے مولا علی میرا قریبی ہے و فاطمہ میرے قریب ہے و بناہما انہیں دے دو بیٹے ایک دنا حسن بے دنا حسین ایک دنا حسن بے دنا حسین اے بھی میرے قریبی ہے انہ دینا محبت کرنا انہ دینا مودت کرنا تو ادا کم خدا راضی محمد مصطفیٰ راضی میں قرآن پاک کی تفسیر حالی بیٹا پڑھدا حالی فضائل بیٹا پڑھدا مسائل بغداد شہادت قاضی میں دا گل کو سمجھ آویں تو میرے نبی نے فرمایا ایک محبت ہوندی ہے بھئی مودت ایک مودت ہے بھئی محبت ہے محبت معیار بھی ہے مودت معیار بھی ہے محبت الگ شے ہے مودت الگ شے ہے محبت کے قوادن ذرا غور کر مودت کے قوادن محبت کو قوادن جویں بیٹے کو بابے نال پیار ہووے دے جویں بیٹی کو اماں نال پیار ہووے دے اماں کو بیٹی نال پیار ہووے دے بابے کو اولاد نال پیار ہووے دے ذرا پیار ہووے دے پر میں نے او پیار اتنا عروج پکڑوے دے لیکن اے پیار دنیا دا جھوٹا ہو سکدا ہے ایں دے اندر درار آ سکدی ہے ایں دے اندر امتیاز آ سکدے ایں دے اندر فرق آ سکدے مودت کو دن رات خدا دے نام صرف ہوئے ریدی بھی خدا دے نام صرف ہوئے اگر جتنی زندگی اللہ دیتی ہے بندے دے گلے دے اندر پٹا غلامی دا محمد مصطفیٰ دا موجود ہوئے ایک مودت تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا میری آل نال پیار کرو میری آل نال پیار کرو میرے قریب نال پیار کرو میں بھی راضی میرا خدا راضی میرا خدا راضی میرا خدا میرا اچھا کو سبحان اللہ اچھا کو سبحان اللہ ہاں ہاں سید المرسلین رحمت للعالمین ذرا میرے پاس توجہ فرماوے سرکار نے فرمایا صدیق اکبر میرا قریب ہے عمر فاروق میرا قریب ہے عثمان غنی میرا قریب ہے حیدر کراؤ میرا قریب ہے ایک کون صدیق اکبر ہے ایک کون صدیق اکبر ہے صدیق سر والا عمر سر والا عثمان سر والا علی خود محمد دے گھر والا صدیق نہ ہوتا صداقت نہ ہوتی عمر صحیح نہ ہوتے عدالت نہ ہوتی عثمان صحیح نہ ہوتے سخاوت نہ ہوتی حیدر کرار نہ ہوتے دنیا دے اندر شجاعت نہ ہو تیرے میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ و بناہما ایک علی یا فاطمہ و بناہما انہاں دے دو بیٹے ایک دنا حسن بے دنا حسین ان کون علی ہے ذرا توجہ فرما کون علی ہے علی کو سمجھن کی تے عقل ہونا ضرور توجہ ہے